السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں سجاد شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں وائسز دیٹ میٹر۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی سوچ کے حوالے سے کہ انسانی سوچ اس کے پرسنالٹی کو کیسے شیپ کرتی ہے، اور آج ہم بات کریں گے انسانی جذبات کے حوالے سے، چونکہ جذبات اور انسانی خیالات کا ایک ڈیپ ریلیشن ہے۔ تو آج ہم ایکسپلور کریں گے اس ریلیشن کو۔ آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ونس اگین سر نبیل احمد۔ آپ ایچ او ڈی ہے ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی ایٹ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی۔ آئی ووڈ لائک ٹو آسک دا ویری فرسٹ کوشچن سر کہ ایموشنس دراصل ہے کیا؟ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی تھی تھاٹس کے اوپر، سوچوں کے اوپر، اسی طرح سے ایموشنس بھی جو ہیں وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہیں ہیومن سائیکالوجی کے۔ ایموشنس کو اگر ہم سمجھیں تو ایموشنس آر سائیکولوجیکل فیکلٹیز، ہماری سائیکولوجیکل فیکلٹیز ہیں، ہمارے سائیکولوجیکل ایسٹس ہیں، جو کہ ہمیں سچویشنس کو فیل کرنے کے اوپر جو ہے وہ امپاور کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اس کو فیل کر سکیں کہ وہ میرے لیے کیسی ہے۔ اور نہ صرف ہم اس کو فیل کرتے ہیں بلکہ پھر اس سے متعلق اس کو رسپانس بھی کرتے ہیں، رسپونڈ بھی کرتے ہیں ہم ان کو، ٹھیک ہے نا، کہ لیٹ سے ایک چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے یا بری لگ رہی ہے، تو اب اس تناظر میں کہ وہ مجھے اچھی لگ رہی ہے یا بری لگ رہی ہے تو میں اس کو رسپونڈ کیسے کروں، ٹھیک ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ میرے ایموشنس جو ہیں وہ مجھے اڈیپٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو چینج کروں اکارڈنگ ٹو دا سینیریو، کہ مجھے چیز اچھی لگ رہی ہے، بری لگ رہی ہے، مجھے چیز کے اوپر غصہ آ رہا ہے، مجھے گھن آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، تو میں اپنے آپ کو اڈیپٹ بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس حساب سے پھر اپنے آپ کو شیپ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایموشنس دے ہیلپ اس ٹو کنیکٹ ایز ویل، ٹو کنیکٹ ود ادر ہیومن بینگس، ٹھیک ہے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف ایموشنس دیٹ ہمیں یہ سوشل بانڈنگ میں ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم سمجھیں تو ایموشنس جو ہیں وہ ہماری سائیکولوجیکل فیکلٹیز ہو گئیں، جو کہ ہمیں کنیکٹ بھی کروا رہی ہیں انسانوں سے، ہمیں اڈیپٹ بھی کر رہی ہیں سچویشنس کے اندر چینج کرنے میں اپنے آپ کو، ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن جو بھی آ رہی ہے ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں رسپونڈ کرنے میں، سچویشنس کو رسپونڈ کرنے میں، ڈیسیژن لینے میں بھی ہیلپ کر رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ باقی ایموشنس کو اگر ہم سمجھیں تو ایموشنس جو ہیں وہ فزیکل لیول کے اوپر بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سانس جو ہے وہ پھول جاتی ہے، ہماری دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور سے اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک فائٹ اور فلائٹ رسپانس میں جو ہے وہ ہم آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی یا تو اب غصہ آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے تو میں نے لڑنا ہے، تو اگر لڑنا ہے تو اس میں جو ہے وہ میرے جو لمبس ہیں ان کے اندر جو خون کا سپلائی ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ڈائجیشن جو ہے وہ رک جائے گی، جتنی مجھے زیادہ انرجی چاہیے اس وقت جو ہے وہ مجھے ملنا شروع ہو جائے گی، بیکاز اس وقت اس چیز کی نیڈ ہے۔ تو ہمیں اگر دیکھیں اب یہاں پہ بھی دیکھیں تو ہم ایک پرٹیکولر سچویشن کو رسپونڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایموشنز آر ہیلپنگ اس ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر سچویشن، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں ایک فزیکل ایسپیکٹ بھی آ گیا، پھر ایک کوگنیٹو ایسپیکٹ یعنی کہ وقوفی پہلو اس میں آتا ہے، سمجھ بوجھ کا، کہ بھئی میں اپنے آپ، مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا میں جو ہوں وہ غصے میں ہوں، مجھے اس وقت جو ہے وہ برا لگتا ہے اگلا بندہ، یا میں کہتا ہوں کہ میں اس چیز کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کرتا ہوں جو بھی میرے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ پھر بیہیورل ایسپیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ میں اس کو ایکٹ آؤٹ کرتا ہوں، میں غصے میں یا تو اس بندے کو ماروں گا، ٹھیک ہے، یا میں اپنے ہاتھوں کو اس طرح کروں گا، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اٹ ڈپینڈس آن دا رسپانس دیٹ یو چوز ایٹ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ۔ بٹ یہ ہے کہ اس کے یہ تمام مظہر جو ہیں وہ ایموشنس کے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ جہاں تک جذبات کی جو سو فار میری انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایموشنز آر انرجیز ان موشن، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہ وہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ہمارے جب غصے میں ہوتے ہیں، وین وی آر ان دا فائٹ اور فلائٹ موڈ، تو ہمارے باڈی میں بلڈ کا فلو تیز ہوتا ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے اندر پھر ایموشنس کی ورائٹی ہے، ویسی غم ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے۔ تو یہ جو ورائٹی آف ایموشنز ہے، ہاؤ ڈو لائک ایک ہیومن کیسے ان کو ریکگنائز کرتا ہے، ہاؤ ڈو دے فنکشن ان اے ہیومن بینگ؟ اچھا،
देखा जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स, हम कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स हैं, हम इंटेलिजेंट क्रिएचर्स हैं. हमारा जो दिमाग है अगर उसको देखा जाए तो वो बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर जो है हमारे इमोशंस भी जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं. जिस तरह से हम इंटेलिजेंट हैं, हम जिस तरह से हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वी कैन लुक फॉरवर्ड इन द फ्यूचर, स्ट्रैटेजाइज, क्रिएट, इमेजिन, जिस तरह से हम कर सकते हैं चीज़ों को, जिस तरह से हमारी वो रैशनल और हमारी जो इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव फैकल्टीज़ हैं, जिस तरह से वो कॉम्प्लेक्स हैं, उसी तरह से हमारे इमोशंस भी कॉम्प्लेक्स हैं. ठीक है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी में हमने इसी तरह के इमोशंस को यूज़ करके रिस्पॉन्स भी देना है, ठीक है, अडेप्ट भी करना है और कनेक्ट और बॉन्ड भी करना है लोगों से. ठीक है, तो जिस तरह से हमने देखा कि अगर हम मोहब्बत की एग्जांपल लें, मोहब्बत इज़ एन इमोशन. ठीक है, तो हमारी जो मोहब्बत है, हमारी जो लव की जो एक लव का जो एक इमोशन है, दैट इज़ अ कम्प्लेक्स वन बिकॉज वी लिव इन अ कम्युनिटी जहाँ पे सिर्फ बिल्कुल कुछ ले और कुछ दे की जो पॉलिसीज़ हैं वो नहीं चलती. हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसमें इट्स फार मोर देन जस्ट अ बार्टर एक्सचेंज ऑफ थिंग्स. ठीक है ना, तो हम बहुत हद तक हमारे अंदर कर देखें तो एक जो अल्ट्रुइज़म का जज्बा है, ठीक है, अल्ट्रुइज़म का जज्बा है, उसके साथ जो है कि भाई हम दूसरे की मदद करें, जबकि मुझे उसमें कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी मैं दूसरे की जो है वो मदद कर रहा हूँ, मैं फिर भी दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ. एक सेक्रीफाइस का जो जज्बा है हमारे अंदर. तो अब देखें कि इसी तरह से ये पर्टिकुलर जो जज्बात हैं, ये हमारे जो सोशल रोल्स हैं उनको अदा करने के लिए हमें हेल्प करते हैं. बिकॉज़ हमने ज़िंदगी सिर्फ ऐसे नहीं गुजारनी होती कि हमने जिस तरह से, अगर आपने देखा हो तो पोलर बेयर, जो नाम सुना होगा आपने, पोल्स के ऊपर जो वाइट कलर का एक बेयर होता है, उसकी जो मदर होती है वो क्या करती है कि वो बच्चों को जो है वो पैदा करती है, उनको जो है वो पालती है, उनको बड़ा करती है और उसके बाद जो है वो उनको छोड़ देती है. ये उसकी इंस्टिंक्ट में है कि उसने फिर क्या करना है, उन बच्चों को छोड़ के फिर चले जाना है कहीं और. ठीक है, वो बच्चे फिर, और ये एसेंशियल पार्ट है उनका बड़े होने का, कि अगर माँ उनको छोड़ के नहीं जाएगी तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे जो है वो खुद हंट करना नहीं सीखेंगे, खुद आगे नहीं बढ़ेंगे. ठीक है, तो वो एक एसेंशियल पार्ट है. तो उनकी अगर ये पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग देखी जाए उस पोलर बेयर के केस के अंदर, तो वो एक रादर सिंपल है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में जो एक कनेक्शन है वो बहुत बाद तक रहता है एंड इट्स वेरी एसेंशियल. ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर इस तरह से पेरेंट्स जो हैं वो बाद में भी छोड़ के चले जाएं तो उसके भी बहुत सारे मनफी और मुज़र असरात हमें जो है वो नज़र आते हैं. सो इसीलिए ये, क्योंकि हमारे इंटरेक्शंस जो हैं ह्यूमन बींग्स की कम्युनिटी के अंदर, दे आर कम्प्लेक्स, दैट्स वाई आवर इमोशंस आर कम्प्लेक्स. इसीलिए हम ये देखते हैं देयर सो मेनी टोन्स टू आवर इमोशंस. ठीक है, कुछ इमोशंस जो हैं वो बड़े ही सिंपल हमें जो है वो मिलेंगे, मसलन हैप्पीनेस हो गई, एंगर हो गई, सैडनेस हो गई, ठीक है, फेयर हो गया, ये हमारे बड़े बेसिक इमोशंस हैं. लेकिन शेम हो गया, ठीक है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इमोशन है. ठीक है, एम्बैरेसमेंट हो गया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इमोशन है. जेलसी, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स इमोशन है. तो ये बेसिकली इट्स रिलेटेड टू आवर सोशल रोल्स, आवर सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड द वे वी रिस्पॉन्ड टू थिंग्स एंड द वे वी अडैप्ट एंड कनेक्ट विद अदर पीपल. जिन इमोशंस का आपने जिक्र किया, इनमें भी अगेन वी गेट टू सी कि कुछ इमोशंस को पॉजिटिव लेबल किया ज़्यादा है, सम आर लेबल एज लाइक बहुत बुरे इमोशंस है. ठीक है, जैसे अगर हम उनमें ले लें तो गम एंड गुस्सा इज़ पार्ट ऑफ लाइक एक एग्रेशन है. एग्रेशन को लाइक बैड टर्म्स में उसको रेफर किया जाता है, जबकि गम इज़ लाइक आप वीक हैं. ठीक है, और ऑप्टिमिज्म की बात करें, पैसिमिज्म की बात करें, तो ऑप्टिमिज्म इज़ अगेन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव इमोशन, या उसको प्रेफर किया जाता है कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए रादर. पैसिमिज्म की बात करें तो पैसिमिज्म इज़ अगेन कहीं ना कहीं इसको कंसिडर किया जाता है कि इट्स अ नेगेटिव इमोशन. ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर फिर वो अरिस्टो की बात आती है ना कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स. तो वो अगेन हमारे इमोशंस ही है शायद जो हमें दे लीड अस टू सोशलाइज, क्योंकि आइसोलेशन में शायद हम नहीं रह सकते. तो इसी इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या मेन और वुमेन को
ایکول یہ چانس گون ہے کہ وہ اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کریں ان دس پرٹیکولر سوسائٹی وی آر لیونگ. اچھا، پہلی تو چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا میں اس چیز کے اوپر ضرور بات کر دوں کہ ایموشنز جو ہیں وہ ایموشنز ہوتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ رائٹ اینڈ رانگ ہو. وٹ ایور یو آر فیلنگ یو آر فیلنگ. ٹھیک ہے، آپ کو وہ چیز جو فیل کر رہے ہیں، آپ اچھا یا برا کر رہے ہیں، وہ رائٹ اینڈ رانگ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بیکاز وہ تو آپ فیل کر رہے ہیں نا. یو آر فیلنگ اینگری، کیوں فیل کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، بٹ جو فیل کر رہے ہیں وہ اس وقت آپ فیل کر رہے ہیں. اٹس ناٹ رائٹ اور رانگ. اس کو سٹیمولس مل گیا. ٹھیک ہے نا. یس ایگزیکٹلی. اب ایک اور چیز جو اس میں سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایموشنس کو جب ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ اچھا یہ پازیٹیو ایموشنس ہیں اور یہ نگیٹیو ایموشنس ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. بٹ اگر ہم سمجھیں تو تمام جتنے بھی ایموشنز ہیں وہ ہمارے لیے بہت نیسیسری ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ غم اور غصہ ہی کیوں نہ ہو، وہ دے میک اس ہیومنس. ٹھیک ہے نا. جس طرح سے ہم نے پچھلے ٹاک میں بات کی تھی کہ جو ریگریٹ ہے اٹ ہیلپس اس ٹو میک آور سیلفس بیٹر. اٹ میکس اس بیٹر پیپل. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. ریگریٹ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار یہ چیز نہیں کرنی. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں ایگریشن کو، ایگریشن کیا ہے ویسے، اینگر کیا ہے؟ The way I understand it, it's a response to territorial violation. That territory may be imaginary as well, virtual as well. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ والی ٹیریٹری ہو. جس طرح سے اب مجھے آ کے ادھر سے کوئی پکڑ لے گا پیچھے سے، ٹھیک ہے، اس طرح کے آ کر مجھے پکڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو میری فرسٹ انسٹنکٹ کیا ہوتی ہے کہ میں اس سے چھڑانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں اسے چھڑاؤں. ٹھیک ہے، اور مجھے غصہ آتا ہے اگر وہ نہیں چھوڑے. ٹھیک ہے، جس طرح سے بچوں کو آپ پکڑ لیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں پیار بڑا زوردار قسم کا پیار کرتے ہیں بچوں کو، وہ تنگ ہوتے ہیں. وائی؟ بیکاز اٹس آر انسٹنکٹ. ٹھیک ہے، ٹو فائٹ بیک. یہ آپ کی پرسنل اسپیس ہے. جب اس کو کوئی انویڈ کرتا ہے، آپ ویسے پرسنل اسپیس کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ مطلب یہ میری پرسنل اسپیس ہے. ٹھیک ہے، ٹو پیپل whom I don't really think that they are very close to me. ٹھیک ہے نا. وہ ذرا سا قریب آتے ہیں تو میں تھوڑا سا خود پیچھے ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو the way I see it، جو اینگر ہے وہ بیسکلی جب آپ کی ٹیریٹری وائلیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے رسپانس میں آپ جو ہے وہ ایک ایموشن آپ کو ملتا ہے جو کہ اپنے لیے اسٹینڈ لینے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے. اف یو ٹیک اٹ ان اے پراپر وے، اف یو چینلائز اٹ ان اے پراپر وے، تب ٹھیک ہے. اگر ہم وہی ایموشن جو غصے والا ایموشن ہے، اگر وہ اتنا زیادہ ہو ہمارے لیے اوور ویلم کر جائے، بہت زیادہ اوور ویلم کر جائے کہ ہم جو ہے وہ اس کی وجہ سے وائلنٹ ہو جائیں اور اپنا ہی نقصان کرنا شروع کر دیں، یا وہ اسٹیپس لے لیں جو کہ جس کی وجہ سے ہمیں ٹوٹل نقصان ہونے لگے، تو پھر وہ برا ہے. بٹ ایٹ ٹائمس غصہ ضروری بھی ہے. ٹھیک ہے نا. ٹو میک اے اسٹینڈ، ٹو ایسرٹ آر باؤنڈریز. ٹھیک ہے نا. اپنی باؤنڈریز جو ہے وہ ان کا دوسروں کو اعادہ کروانا، اس کے لیے جو ہے وہ اینگر ضروری بھی ہے. اسی طرح سے غم جو ہے وہ ایکولی جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اٹ ٹیلز اس کہ بہت ساری چیزیں جو میننگ فل ہیں ہماری زندگی میں، ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ہوں گی تو ہم کیسے ہوں گے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیٹس وائی وی ہولڈ آن ٹو دا پیپل وی لو. دیٹس وائی وی ٹرائی ٹو اچیو دوز تھنگس جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے یا جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ ایک تھوڑی سی بلڈ کرنے کے بعد کہ بھئی ایموشنز جو ہیں، چاہے وہ غصے کا ایموشن ہو، چاہے وہ سیڈنس ہو، دے سرو اے پرپز. اس کا کوئی نہ کوئی پرپز ہے اگر ان کو چینلائز کیا جائے. ٹھیک ہے. تو ایموشنز جو ہیں وہ دے آر ناٹ دیئر ٹو کنٹرول اس. ٹھیک ہے نا. اف وی کنٹرول دیم اینڈ اف وی چینلائز دیم ویل. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ میسنجرز ہیں. ایموشنز آر میسنجرز. وہ ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ if there is something wrong, if there is something that needs to be changed. ٹھیک ہے نا. اور ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہی کہوں گا کہ ایموشنز دے ڈو ہیلپ اس ٹو میک گڈ ڈیسیژنس. اچھے ڈیسیژنس لینے میں اگر ایموشنز کو ہم نکال دیں نا، بالکل مائنس کر دیں کہ نہیں صرف ہم ریشنل ڈیسیژن لیں، تو ہم برے ڈیسیژنس لینا شروع ہو جائیں گے. بالکل ایسے کہ جس طرح سے آپ جو ہیں وہ آپ کے اندر سے ڈر کا ایموشن اگر ختم کر دیا جائے، اور جب ڈر آپ کے اندر بالکل لیٹ سے بالکل بھی نہیں ہے اور آپ ایک شیر کے پیچھے شیر کے سامنے جا رہے ہیں، تو آپ کو تو ڈر نہیں لگے گا، تو آپ تو بالکل اس کے پاس چلے جائیں گے. اٹ probably will kill you. So that's a very stupid decision. The fear makes us sane.
فیئر میکس اس انٹیلیجنٹ کہ یار یہ کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, جس طرح سے آپ نے سوال کیا کہ کیا مردوں اور عورتوں کو اس کی آزادی ہے اسی طرح سے ایکسپریس کرنے کی, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اور یہ ایک کلیکٹیو سوسائٹی میں عام طور سے اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ ہمارا سیلف جو ہے وہ جڑا ہوا ہے باقی اور چیزوں کے ساتھ. مطلب میں صرف نبیل اکیلا نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میرا نام, میرا سیلف سوسائٹی کے اور ایسپیکٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, فور شیور, میرے والدین کے ساتھ جڑا ہوا ہے, میری آئیڈینٹی کے ساتھ, میرے ملک کے ساتھ, اور وہ اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ میں الگ نہیں ہوں. انڈیویجولسٹک سوسائٹیز میں اٹس ڈفرینٹ, ٹھیک ہے نا, اس میں وہ سیلف کو الگ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھا آپ یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ لیٹ سے ایک بچہ جو ہے وہ کہیں فیملی میں اگر فیل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یار یہ فیملی کی ناک کٹ گئی ہے. بالکل, فیل تو وہ ہوا ہے لیکن یہ فیملی کی ناک کیسے کٹ گئی ہے, ٹھیک ہے. وائی, بیکاز ہمارے ہاں یہ جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے, ہماری جو سیلف ورتھ ہے وہ بھی جڑی ہوئی ہے اور ہم بھی اس کو اسی طرح سے فیل کرتے ہیں. تو کلیکٹیو سوسائٹیز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک چیلنج جو ہے وہ موجود ہے, نہ صرف مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے, میں سمجھتا ہوں یہ دونوں کے لیے. آپ عورتوں کو دیکھیں تو ان کو الگ طریقے سے تھوڑا سا ان کے اوپر جو ہے یہ قدغن ہوتی ہے, اٹس این انسیڈ ون, ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ویسے آپ کہیں گے تو کوئی بھی نہیں مانے گا, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہیں نہ کہیں سوسائٹی کے جو نارمس ہیں, اس کے جو رولس ہیں, اس کے اندر یہ کہیں نہ کہیں یہ چیز ایمبیڈڈ ہوتی ہے, کیونکہ عرصے دراز سے ایک پیٹرن چلا رہا ہوتا ہے, یہ چیز موجود ہے کہ خواتین بھی اس طرح سے ایٹ پوائنٹس جو ہے, اور خاص طور پہ کچھ سوشل رولز کے اندر اپنے ایموشنس کو اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کچھ گھریلو رولز ہو سکتے ہیں, وہ ساس بہو کے رولز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہسبینڈ کے ساتھ جو اس کا ایک ریلیشن ہے اس کے اندر اس کا وہ جو رول ہے اس میں شاید یہ ایسپیکٹ کہیں نہ کہیں آ جائے کہ وہ اپنے ایموشنس کو اس طرح سے ایکسپریس نہ کر پائے. پھر جس طرح سے ہم اکثر اوقات دکھاتے ہیں کہ بھائی مدرہڈ از سم تھنگ جس کے اندر ماں جو ہے وہ بہت سیکریفائس کر رہی ہوتی ہے, اینڈ یس دیٹس ٹرو. اس کے اندر اگر دیکھیں تو وہ پھر اس کا ایک سوشل رول ایک ایسا آ جاتا ہے کہ ایک سیکریفائس اس کے لیے جو ہے وہ لازمی ہے, اور اس سیکریفائس میں وہ کہیں نہ کہیں اپنے ایموشنس کو جو ہے وہ چھپا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جس طرح سے یہ خواتین کے لیے یہ چیز جو ہے وہ مشکل ہے, اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اٹس ڈیفیکلٹ فار دی مین ایز ویل, ٹھیک ہے. خاص طور پہ اگر آپ مردوں کے حوالے سے دیکھیں تو مردوں کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی بات جو ہے وہ خاص نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ویسے تو ہمارے یہاں مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہی جو ہے وہ اتنی کوئی خاص بات نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی دیکھیں تو مردوں کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر اتنی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی, یا مردوں سے عام طور سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنے بارے میں بتائیں گے. جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ تم کیسا فیل کر رہے ہو تو وہ واقعی وہ چیز بتائیں جیسا وہ فیل کر رہے ہیں. نہیں, they are expected to behave in terms جو کہ جس کے اندر وہ بہت زیادہ اسٹرانگ اپنے آپ کو ڈپکٹ کر رہے ہوں, جس میں وہ بالکل انشیکیبل اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈپکٹ کر رہے ہوں. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی مرد بنو, کہ بھائی مرد کو درد نہیں ہوتا. ہاں, تو وہ کیا ہے بیسکلی وہ یہی ایک سوشل رول ہے کہ بھائی وی ڈو ناٹ ہیو ٹو ایکسپریس آور ولنریبلٹی بیکاز اٹ ول بی ٹیکن ایز اے سائن آف ویکنیس. تو ولنریبلٹی کو ایز اے سائن آف ویکنیس سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو, ایک ہماری جو کلیکٹیو سوسائٹی ہے, دونوں کو ہی کہیں نہ کہیں جو ایموشنل ایکسپریشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ مشکلات درپیش ہیں. مردوں کو ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے, ٹھیک ہے, کہ بھئی انہوں نے اسٹرانگ دکھنا ہے, انہوں نے ولنریبل نہیں ہونا, انہوں نے جو ہے وہ مرد کا جو ایک جو پرسونا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے لے کے چلنا ہے. اور جب عورتوں کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ پھر وہ والی چیز آ جاتی ہے کہ نہیں, اس نے گھر بسانا ہے, ٹھیک ہے, اس نے جو ہے وہ مفاہمت کی پالیسی جو ہے وہ اختیار کرنی ہے تاکہ سب کچھ شانت رہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ چیز وہاں پہ آ جاتی ہے. تو دونوں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جگہوں کے اوپر یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے کہ دے ہیو اے ہارڈ ٹائم ایکسپریسنگ themselves. لیکن کہیں نہ کہیں خواتین کی جب ڈیسیجن میکنگ کی بات آتی ہے تو مردوں کا اوپینین یہ ہوتا ہے کہ خواتین چونکہ زیادہ ایموشنل ہے تو وہ رائٹ ڈیسیجن شاید میک نہیں کر پاتی. جس طرح سے ہم نے پہلے کہا کہ اگر ہم ایموشنس کو انوالو کر رہے ہیں اپنے ڈیسیجنس میں, ٹھیک ہے, آفٹر اے کنسیڈریبل
ریشنل کنسیڈریشن اگر میں نے بہت حد تک مطلب شدید حد تک جتنا ہو سکتا تھا ریشنل کنسیڈریشن کر لی ہے جو بھی ڈیسیجن میرے سامنے ہے، اس کے بعد اگر میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں اپنے ڈیسیجن کو ود ایموشنس، تو آئی تھنک اس سے بہترین چیز کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر مثلا میں اپنے آپ کو چیزوں کے بارے میں 10 حجتیں دیتا ہوں کہ یار یہ چیز بڑی اچھی ہے، یہ چیز اس کی یہ، لیکن اگر مجھے نہیں اچھی لگ رہی تو مجھے نہیں اچھی لگ رہی نا. اینڈ اسپیسیفکلی وین اٹ کمس ٹو دی میٹر آف پریفرنس، کہ جب میرا ڈیسیجن ہے بھائی ایک چیز مجھے نہیں اچھی لگ رہی، بہت اچھی اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی دکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایوری تھنگ لکس گریٹ، آپ اس کے فضائل جو ہیں وہ گنوانا شروع کر دیں مجھے، ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے نہیں پسند آ رہی تو مجھے نہیں پسند آ رہی نا، ٹھیک ہے، کتنی ہی اچھی چیزیں کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے. تو یو کین ناٹ فورس somebody to like you، جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو پسند کرے، آپ جتنی مرضی اچھے کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے میرا خیال سے جب ڈیسیجنس کی باری آتی ہے تو چاہے اس کے اندر ریشنل پوائنٹ آف ویو سے بہت ساری چیزیں ہوں جو کہ امپورٹنٹ ہوں، جو کہ وائبل ہوں، جو کہ آپ کے لیے اچھے پراسپیکٹس بھی دے پا رہی ہوں، بٹ اف یو ڈونٹ لائک سم تھنگ یو ڈونٹ لائک اٹ، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے نا. تو انلیس اٹس یور ڈیوٹی، اگر وہ ڈیوٹی ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ نے کرنی ہے، وہ کریں گے. مجبور پھر بھی کوئی نہیں کر سکے گا کہ آپ اس کو اچھا سمجھیں یا آپ کو مزہ آئے کرتے ہوئے. ڈیوٹی ہے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ ٹائمس وین یو آر ڈیسائڈنگ اباؤٹ سم تھنگ، سو اٹ شوڈ بی اے کمبینیشن آف بوتھ، آف دی ریشنل ایسپیکٹ ایز ویل اینڈ دی ایموشنل ایسپیکٹس. دونوں کا جو کمبینیشن ہوگا دیٹس دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو کین گو فار. باقی زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو عورتیں ہو گئیں اور مرد ہو گئے، دونوں جو ہیں وہ زیادہ تر ہم جو ڈیلی لیول کے اوپر ڈیسیجنس لے رہے ہوتے ہیں، اس میں جو زیادہ تر ڈیسیجنس ہوتے ہیں وہ ایموشنلی ہوتے ہیں. اس میں جو ریزن کا پارٹ ہوتا ہے وہ کم ہی ہوتا ہے، بیکاز ڈیلی کی بنیاد کے اوپر بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوں گی اور ان کو بس ہم اس طرح سے بس رول آؤٹ کر رہے ہوں گے، ریجیکٹ کر رہے ہوں گے، آل آن دا بیسس آف آر ایموشنس اور ہاؤ وی فیل اباؤٹ اٹ. ریزن تو تب آئے گا نا جب وہ بہت اسینشیل ہے میرے لیے، تو پھر میں ریزن آؤٹ کرنا شروع کروں گا کہ اچھا چلو کوئی گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس چیز کو کنسیڈر کروں یا نہیں. پہلی چیز تو ایموشن ہی ہے. وہی جس طرح سے میں نے بتایا تھا نا کہ ایموشنز آر دی فرسٹ لائن آف ڈیفینس اگینسٹ اسٹیبٹی. سو بیکاز بھائی اس چیز کے اوپر اتنا مغز کھپانے کی ضرورت ہی کیا ہے جو کہ آپ کی پریفرنس کی ہے اور آپ کو بتا رہی ہے کہ دس از سم تھنگ ناٹ گڈ، جس اس کو جو ہے وہ جانے دو. جس طرح وہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو بری لگ رہی ہے اینڈ اف اٹس ڈسٹربنگ یور پیس، لیو اٹ، چھوڑ دیں اس کو، ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خاص طور پہ وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ پریفرنس کا معاملہ ہو، جہاں پہ آپ پریفر کر رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، وہاں پہ. سو میرا خیال سے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ہم بہت حد تک زیادہ تر ڈیسیجنس جو ہیں وہ ایموشنل لیول کے اوپر لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایون ہم جو ہے وہ جب کینڈیڈیٹس چنتے ہیں ہمارے اپنے لیے، تو اس میں اگر آپ کیمپیننگ دیکھیں، جو کیمپیننگ بہت ساری جو پارٹیز کی ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں بہت حد تک ایموشنل کانٹینٹ ہوتا ہے. اور ایک بندے کی کیرزمیٹک پرسنالٹی ہم اپیل کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. مجھے دیکھیں مثلا لیٹ سے، اور خاص طور پہ یہ جو ایموشنل ڈیسیجنس جو ہوتے ہیں اور جو ریشنل ڈیسیجنس ہوتے ہیں، یہ کب لیے جاتے ہیں تھوڑا سا میں یہ بتا دیتا ہوں. لیٹ سے میں نے گاڑی خریدنی ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے گاڑی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی انجن کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. میں کون سی گاڑی خریدوں گا یا مجھے کون سی گاڑی اچھی لگے گی؟ اگر کوئی مجھ سے کہے گا یار ان میں سے کوئی پک کر لو، وہ جو کہ سب سے اچھی دکھتی ہوگی. ٹھیک ہے. سو آئی ایم ناٹ ریئلی انوالوڈ ان دیٹ فیلڈ، مجھے نہیں پتہ کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو میں جو ڈیسیجن لوں گا وہ ٹوٹل ایموشن کے اوپر ایموشن بیسڈ ڈیسیجن لوں گا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں انوالوڈ نہیں ہوں، مجھے نو ہاؤ نہیں ہے، مجھے نالج نہیں ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں ایموشن کے اوپر ڈیسیجن لے لوں گا. ہاں، وہ بندہ جس کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں، جو جانچ رکھتا ہے اس چیز کے بارے میں، وہ جب ڈیسیجن لے گا اس پرٹیکولر گاڑی کے بارے میں، تو یہ نہیں دیکھے گا کہ کتنی خوبصورت دکھتی ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ دیکھے گا کہ اچھا اس میں یہ پارٹ کون سا ہے جی، یہ پارٹ اس کی ہارس پاور کیا ہے، فلانا. مجھے تو ان چیزوں کے نام بھی نہیں پتہ جو واقعی پروفیشنلس ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے پھر ہم
کیوں کہتے ہیں کہ بھئی جب آپ ڈیسیژن لینے لگیں تو مشورہ کریں، کیونکہ وہ بندہ جو اس فیلڈ کا ہوگا وہ بیٹر آپ کو بتا سکتا ہے ریشنل پوائنٹ آف ویو سے. بٹ ایٹ دی اینڈ وہ والی بات ہے کہ جو ایک پسند ناپسند کی بات ہے وہ پھر اپنی جگہ جو ہے وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ذرا میں جہاں تک سمجھا ہوں یہاں معاملہ پریفرنسز کا ہی ہے اور ان کو لے کے بندہ سب سے زیادہ کنفیوزڈ ہم ہی ہیں. تو ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ جذباتی ذہانت یا ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے؟ اچھا، جذباتی ذہانت یا ایموشنل انٹیلیجنس یہ اٹس اے ٹاپک جس کے اوپر جو ہے وہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے. ہمیں جو آئی کیو جو انٹیلیجنس کوشچن ویسے جو ایک جو کنونشنل انٹیلیجنس ہے وہی جو ہے وہ آج تک ہم جو ہے زیادہ اس کے اوپر ہی فوکس کرتے رہیں. ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے بیسکلی ایک کیپیسٹی ہے، ایک انٹیلیجنس ہے، باقاعدہ ایک ذہانت ہے کہ جو کہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے ٹو انڈرسٹینڈ آور ایموشنس. پہلی چیز یہاں سے ایک سوال یہ نکلتا ہے نا کہ ایموشنس کو کنٹرول کیسے کیا جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں آنسر ہوگا. ٹھیک ہو گیا کہ پہلی چیز یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس میں جو بندے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں دے ہیو دس کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ دیئر ایموشنس. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو بڑی غلط فہمی ہے. ہم اکثر اوقات نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے اپنے ایموشنس کو. ٹھیک ہے، وہ اس طرح ہے نا کہ میں اپنے غصے کے ساتھ بیٹھا کچھ دیر تو مجھے پتہ لگا کہ اس کا اصل نام غم تھا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہی چیز ہے کہ پہلی چیز انڈرسٹینڈنگ آر ایموشنس. دوسری چیز ریگولیٹنگ آر ایموشنس. ایک سیلف اویئرنیس آ گئی اس کے اندر، ایک سیلف ریگولیشن آ گئی کہ اب میں اس کو ریگولیٹ کر سکوں گا. جس چیز کو میں جانتا ہی نہیں ہوں اس کو میں ریگولیٹ نہیں کر سکتا، اس کو میں مینیج نہیں کر سکتا. سو اف آئی نو اباؤٹ اٹ، اف آئی نو اباؤٹ دیٹ ایموشن آئی ول بی ایبل ٹو ریگولیٹ اٹ. ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز کیا؟ ایمپتھی. ایمپتھی کیا کہ میں دوسرے کے ایموشنس کو بھی سمجھ سکوں، دوسرے کی حالت کو بھی سمجھ سکوں، دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھ سکوں، اس کے جوتوں میں جا کے کھڑے ہو کے دنیا کو دیکھ سکوں، اس بالکل جیسا کہ وہ فیل کر رہا ہے. ایمپتھی. اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کو بھی مینیج کرنا، ایک سوشل اسکل ہونا ٹو نو دا ایموشنس اینڈ دا پوائنٹ آف ویو اینڈ دی ایموشنل پوائنٹ آف دی ادر پرسن اینڈ ٹو help that person or to deal with that person keeping in view جو آپ نے اس کی ایک ایموشنل انڈرسٹینڈنگ اس کی بنائی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، پھر اس کو ڈیل کرنا، ویسے ہی ڈیل کرنا. مجھے اگر یہ پتہ ہوگا کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو میں آپ سے اچھے طریقے سے ڈیل کر سکوں گا. بالکل ایسے ہی کہ جس طرح سے میں لیٹ سے ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس کو ایک پرٹیکولر سبجیکٹ جو ہے بہت مشکل لگتا ہے اور مجھے یہ چیز انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہاؤ ڈز اٹ فیل ٹو بی اسٹک سم ویئر، ہاؤ ڈز اٹ فیل ٹو بی بیڈ ایٹ سم تھنگ، اور ہاؤ ڈز اٹ فیل ٹو ناٹ بینگ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا کورس اسائنمنٹس اور اس کو کرنا. اگر مجھے یہ چیزیں پتہ ہوں گی اور میں اس کی جگہ کے اوپر جا کے اپنے آپ کو سوچوں گا تو پھر میں اس کو اچھا کاؤنسل کر سکوں گا. میں اسے بتا سکوں گا کہ، اور مجھے پتہ ہوگا کہ کہاں کہاں پر وہ سٹک ہو سکتا ہے یا کہاں کہاں پر وہ سٹک ہو رہا ہوگا، میں اسے گائیڈ کر سکوں گا. اور پہلی چیز یہ کہ جب میں اس کو ایمپتھی کے ساتھ ڈیل کروں گا کہ آئی انڈرسٹینڈ وٹ یو آر فیلنگ، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ یو مائٹ بی گوئنگ تھرو دس ہرڈل. آپ کو یہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی، آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اس وقت آپ نے ساری یہ چیزوں کو فارمولیٹ کیسے کرنا ہے، یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ شروع کہاں سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب میں یہ اکنالج ہی کر لوں گا کہ تم ایسی سچویشن سے گزرے ہو، وہ دوسرا بندہ اپنے آپ کو ہیومن سمجھے گا کہ اچھا ایک ٹیچر بھی جو ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے بیکاز وہ بھی شاید ان چیزوں سے گزرا ہے. تو یعنی کہ ایک کنیکشن بلڈ ہوا آپ کا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. سو یو آر ٹیکلنگ ود دیٹ پرٹیکولر ٹربل ان دس وے کہ آپ نے کنیکٹ کیا اور پھر آپ اس کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. جب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی اور اس کا پوائنٹ آف ویو مزید آپ سنیں گے اس سے کمیونیکیٹ کر کے، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اچھا یہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سٹک ہوا ہے، تو میں اس کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکتا ہوں. تو یہ 4 اسپیکٹس جو ہیں
وہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس میں، اور یہ آپ کو کیپیبل بناتے ہیں کہ ایموشنلی اینڈ سوشلی ارد گرد اپنے جو لوگ آپ کے بستے ہیں ان کے ساتھ آپ کتنا اچھے طریقے سے ان کے ساتھ آپ ایک اپنا رویہ رکھتے ہیں، آپ اپنی بات کتنے اچھے طریقے سے ان تک پہنچا سکتے ہیں، چاہے وہ ناراضگی ہی کیوں نہ ہو. مطلب ایک ایموشنلی انٹیلیجنٹ بندہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. اسے یہ پتہ ہوگا کہ میں ناراض اگر ہوا ہوں تو کس بات پہ ہوا ہوں، اور میں نے ایگزیکٹلی اسی بات کو کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے دوسرے تک تاکہ اس چیز کو سالو کیا جا سکے. نہ کہ وہی والی بات آ گئی کہ اچھا میرے ساتھ ایک پرابلم ہے، ہاں جی بتائیں وہ پرابلم. میں نہیں بتاتا. ٹھیک ہے نا، یہ تمہیں خود سمجھنا چاہیے. اب یہ کیا ہے، مطلب دس از سم تھنگ کہ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن بیریئر آ گیا. بالکل ٹھیک ہے نا، اور یہ ہم اکثر اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں. اکثر اوقات ہمیں یہی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ ہم اس پرٹیکولر بندے سے غصے میں ہیں، یا ہمیں یہ برا لگ رہا ہے، یہ بندہ برا لگ رہا ہے، ہم کسی پرٹیکولر چیز کے حوالے سے غصے میں ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، ہمیں ایک بندہ برا لگ رہا ہے آؤٹ آف نو. ہو سکتا ہے وہ بندہ ہمیں بڑا ویسے اچھا لگتا ہو لیکن اس ٹائم پہ بہت برا لگ رہا ہے. اصل میں وہ بندہ برا نہیں لگ رہا، ہو سکتا ہے اس نے کوئی کام ایسا کیا ہے یا کوئی ایکسپیکٹیشن تھی آپ کی جو کہ ٹوٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ غصے میں ہیں، اینڈ یو آر لیبلنگ کہ بھئی یار وہ بندہ جو ہے وہ برا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے جب یہ سچویشن ہوگی تو یو وونٹ بی ایبل ٹو ہینڈل دیٹ سچویشن ویری ویل. ٹھیک ہے، آپ پھر کیا کریں گے، آپ ہو سکتا ہے کہ اس کو اس پرٹیکولر سچویشن میں اس کو جو ہے وہ لفٹ کرانا چھوڑ دیں، اس سے غصے میں بات کریں. تو آٹومیٹکلی دوسرے بندے کا جو رسپانس ہوگا اس پرٹیکولر سچویشن میں وہ کیسا ہوگا، وہ تو یہی ہوگا نا کہ وہ کہے گا کہ یار یہ دیکھو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا لیکن یہ بندہ جو ہے وہ میرے سے جو ہے وہ بہت بدتمیزی سے بات کر رہا ہے یا مجھے اگنور کر رہا ہے، تو میں کیا کروں گا. مطلب میرا فرسٹ انسٹنکٹ کیا ہوگا، میرا بھی ایک ایموشنل جو رویہ ہوگا وہ کیا ہوگا، میں بھی کہوں گا ٹھیک ہے میں بھی نہیں بات کرتا. ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دونوں بات نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ مزید جو ہے وہ غلط فہمی بڑھتی چلی جائے گی، وہ کمیونیکیشن گیپ مزید بڑھتا چلا جائے گا. تو جو ایک ایموشنلی انٹیلیجنٹ بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ پہلی چیز یہ کہ میں اس وقت کس ایموشنل ٹرموائل میں ہوں، میں اس وقت کس ایموشنل پرابلم میں ہوں، اور پھر وہ اسی کی بیس کے اوپر اپنے آپ کو ریگولیٹ بھی کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ میں اگر ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں تو فرسٹ آف آل آئی ول انڈرسٹینڈ کہ میں کن ایموشنز، مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے اف آئی ایم این ایموشنلی انٹیلیجنٹ پرسن، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کن چیزوں کے اوپر ٹریگر ہو جاتا ہوں، مجھے کن باتوں کے اوپر شدید غصہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا آئی ووڈ انڈرسٹینڈ مائی سیلف ایز این اگریسو پرسن. مطلب مجھے غصہ آتا ہے، مجھے زیادہ غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے، بٹ آئی نو کہ کن چیزوں کے اوپر مجھے زیادہ غصہ آتا ہے، کن باتوں کے اوپر آتا ہے، کن اوقات میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایک ایموشنلی انٹیلیجنٹ بندہ اس کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں، تبھی وہ ان کو ریگولیٹ بھی کر سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے وہ بات کر لیتے ہیں کہ ریگولیشن اس کی جو ہے وہ کیسی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. اور پھر ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر ایمپتھی ہو، اور پھر آپ اسی کی بیس کے اوپر ایک اچھے سوشل سکلز ڈیولپ کریں کہ آپ کیپیبل ہوں دوسروں کے ساتھ ڈائلاگ جنریٹ کرنے میں. ٹھیک ہے، آپ ایک ڈائلاگ جنریٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اچھا، آپ پرابلم سالونگ اپروچ یوز کر رہے ہیں بائی انڈرسٹینڈنگ کہ اچھا ہاں یار ٹھیک ہے، ہاں میں نے تمہیں جو ہے وہ میں جب بتاتا ہوں کہ اچھا تم نے میرے ساتھ یہ کیا جس کی وجہ سے میں نے تمہیں اگنور کرنا شروع کیا تھا، اور ایسی کوئی بات نہیں تھی بٹ یہ چیز تھی. جب میں اس طرح سے کمیونیکیٹ کروں گا تو پھر کہیں نہ کہیں ایک وے آؤٹ نکلے گا کہ ہم بات کرنا شروع کر دیں اس چیز کے اوپر، اور کہیں سلوشن جو ہے اس چیز کا نکلنا شروع ہو جائے. ٹیل می مور اباؤٹ لائک ایکسٹریم ایموشنس. اگر ایکسٹریم ایموشنس کی بات کریں تو ایکسٹریم ہیٹ آتا ہے، ایکسٹریم لف آتا ہے، ایکسٹریم ایگریشن غصہ آتا ہے. تو ان جذبات کو ہم کیسے قابو میں لائیں؟ جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی تھی تھاٹس کی اور اوور تھنکنگ کی، تو کہتے ہیں نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ٹھیک ہے، تو چاہے اوور تھنکنگ ہو کہ ہم وہ لوپ میں جو پھنسے ہوئے ہیں جی تھنکنگ کر رہے ہیں وہ بھی بری ہے. اسی طرح سے اگر ہم سمجھیں تو ہمارے جو ایموشنز ہیں اگر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں، اگر وہ ہمیں اوور پاور کر رہے ہیں، اور ایسے اس کی جو بیہیورل مینیفیسٹیشن ہے
وہ ایسی ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہونے لگا ہے یا کسی اور کو نقصان ہونے لگا ہے کہ ہم ایسے ڈیسیژنز لینے لگے ہیں جو کہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہیں یا پھر دوسروں کے لیے ڈسٹرکٹیو ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دے نیڈ ٹو بی کنٹرولڈ. تو جس طرح سے تھاٹس اوور تھنکنگ ہارمفل ہے, اسی طرح سے اگر ایموشنز جو ہیں وہ اتنے ایکسٹریم ہوں کہ وہ کنٹرول میں نہ آ رہے ہوں, وہ اسی طرح سے وہ بھی ہارمفل ہے اینڈ دے نیڈ ٹو بی کنٹرولڈ. تو فرسٹ آف آل عام طور سے یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے سیلف ریگولیشن کرنی ہے, اف یو وانٹ ٹو ریگولیٹ یور سیلف, ٹھیک ہے, ایموشنل لیول کے اوپر, کہ میں میرے اپنے جذبات کے اوپر قابو ہوں اور میرے جذبات مجھے اچھے ڈیسیژنس, افیکٹو ڈیسیژنس لینے پہ مجبور کریں, نہ کہ غلط ڈیسیژنس لینے کے اوپر. تو فرسٹ آف آل اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یور سیلف. جس طرح سے میں نے کہا کہ اگر میں ایک ایموشنلی انٹیلیجنٹ بندہ ہوں تو مجھے پتہ ہوگا کہ مجھے کیا کیا چیزیں ٹریگر کرتی ہیں اور مجھے کیا کیا چیزیں کس کس طرح سے اثر انداز کر رہی ہیں. مثلاً ہم یہ لے لیتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے وہ بندہ برا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, جس نے لیٹ سے کوئی بھی ایکسپیکٹیشن میری میٹ نہیں کی اور مجھے وہ برا لگ رہا ہے, حالانکہ میں غصہ کس چیز کے اوپر ہوں, اس پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر کہ اس نے میری ایکسپیکٹیشن میٹ نہیں کی. سو کہا یہ جاتا ہے, سائیکلوجیکل نالج میں ہمارے پاس یہ بات آ جاتی ہے کہ وین یو اسٹارٹ ٹو لیبل این ایموشن, جب آپ اس کو کوئی نام دیتے تھے ایموشن کو, تو اس وقت ہمارے برین کے اندر جو ایمگڈیلا ہے, ایمگڈیلا از رسپانسبل فار ایموشنس. ایکچوئل ہارٹ از ایمگڈیلا, رائٹ؟ ہاں ایگزیکٹلی, وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دل اور دماغ, ایگزیکٹلی وہ دل کو عام طور سے ادبی اسلوب میں ہم ایموشنس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑے ہوتے ہیں, حالانکہ بات وہی ہے کہ فیل جو ہے وہ دماغ ہی کر رہا ہے. بالکل, ہارٹ از اے بلڈ پمپنگ آرگن. تو یس ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک آپ نے کہا. تو ایمگڈیلا جو ہے اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, یعنی کہ اگر وہ اس کی ایکٹیویٹی بہت بہت حد تک جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے, یعنی کہ اف یو آر فیلنگ این ایموشن ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ, بہت شدت سے اگر آپ وہ فیل کر رہے ہیں, ایمگڈیلا کی ایکٹیویٹی ایک دم سے لو ہوتی ہے اگر آپ اس کو لیبل کرتے ہیں ایموشن کو کہ یہ ہے کیا. ونس یو اسٹارٹ ٹو فیل, ونس یو اسٹارٹ ٹو ایکنالج کہ میں غصے میں ہوں, پہلا اسٹیپ یہ ہے انڈرسٹینڈنگ ون تھنگ کہ بھائی میں غصے میں ہوں, ایکنالجنگ اٹ. اگر آپ ایکنالج نہیں کریں گے نا اس چیز کو, تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, بیکاز اس کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں. خاص طور پہ تب آپ سب سے زیادہ, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کسی سے پوچھیں کہ تم غصے میں ہو, اور آپ کو پتہ ہے وہ غصے میں, اور وہ آگے سے کہ نہیں میں غصے میں نہیں ہوں, اور آپ سے دوبارہ پوچھیں کہ تم غصے میں لگ رہے ہو, تم غصے میں, تو وہ کہتے ہیں نہیں میں غصے میں نہیں ہوں, اور تیسری دفعہ پھر پوچھیں ہو سکتا ہے وہ پھٹ پڑے آپ کے اوپر, بیکاز دیٹ پرسن از ڈینائنگ کہ وہ غصے میں ہے یا نہیں ہے. جب تک آپ ایکنالج نہیں کریں گے اس کی, وہ انٹینسیفائی ہوتا جائے گا. ایگزیکٹلی, انٹینسیفائی ہوتا جائے گا, اینڈ یو وونٹ بی ایبل ٹو کنٹرول اٹ. ٹھیک ہے, فرسٹ تھنگ از فرسٹ کہ آپ نے اس کو ایکنالج کرنا ہے اور اس کو لیبل دے دینا ہے کہ میں اس وقت کیسا فیل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اکثر اوقات آپ عجیب سا فیل کر رہے ہوں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میں کیا کروں, آپ کا دل گھبرا رہا ہوگا. تو اس وقت کے لیے یہی ٹپ ہے ٹو لیبل یور ایموشن کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں, چاہے آپ اداس فیل کر رہے ہیں, چاہے آپ غصے میں فیل کر رہے ہیں, اس کو لیبل کر دیں کہ اچھا میں اس وقت اس طرح کا فیل کر رہا ہوں. پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ آتا ہے کہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ اچھا میں اداس فیل کر رہا ہوں, اس لیے میں اب یہ کام کروں گا. لیٹ سے جی میں اداس فیل کر رہا ہوں, دیٹس وائی آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ رائٹنگ ان مائی جرنل, کہ میں ڈائری جو ہے وہ اپنی لکھنے لگوں اور اس میں لکھوں گا کہ میں کیوں اداس فیل کر رہا ہوں, یا اس میں اس کے جو وجوہات ہیں وہ تلاش کروں گا. یا میں غصے میں ہوں اس لیے میں باہر واک کرنے کے لیے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تیز برسک واک کرنے کے لیے جا رہا ہوں یا ایکسرسائز کرنے کے لیے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے کیا کیا کہ اس پرٹیکولر سچویشن کو ایک تو ایکنالج کیا, اور پھر اسی کو جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ اس کا ریزن ہے, آپ نے نیکسٹ اسٹیپ بھی اس کو چینلائز بھی کرنے کی کوشش کی اپنے بیہیویئر کے تھرو کہ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس, ٹھیک ہے, سو دیٹ آئی مے فیل بیٹر, ٹھیک ہے. تو صرف جس طرح پہلے کہا جاتا تھا کہ بھائی کتھارسس از ویری نیسیسری ایز ویل. کتھارسس یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے دل کا حال جب آپ کو سناؤں گا تو میں اچھا فیل کروں گا, ٹھیک ہے, وہ بڑھاس جب نکال دوں گا تو اچھا فیل کروں گا. کتھارسس از ویری نیسیسری ایز ویل, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ میں اس کو پھر اب چینلائز کرنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مثلاً
مجھے وہ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر اوقات آپ یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بندہ آپ کو برا لگتا ہے تو اس کو امیجن کر کے تو پھر پنچنگ بیگ پہ مکے مارنے لگیں. تو جو ریسرچ جو نئی ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اٹس ناٹ ریئلی ہیلپ فل. دیٹ مے بی اٹ مے سیم کتھارٹک ایٹ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ کہ میں جی بڑا غصے میں اس کو بٹ بیکاز یو آر ناٹ چینلائزنگ اٹ. تو آپ اس کو بلڈ اپ ہی کر رہے ہیں اپنے دماغ میں کہ میں یہ مجھے برا ایگزیکٹلی. تو یو ہیو ٹو چینلائز اٹ. ٹھیک ہے نا. اور چینلائز یہ کرنا ہے کہ بھائی وہ کنسٹرکٹیو وے کیا ہو سکتا ہے اس پرٹیکولر چیز کو چینلائز کرنے کے لیے. کنسٹرکٹیو وے کیا ہو سکتا ہے. اگر میں غصے میں ہوں تو اس وقت وہ کون سا ایسا عمل ہے جو میں کر سکتا ہوں جس سے میں اچھا فیل کروں گا. اگر میں غم میں ہوں تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں. اور یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا اپنے لیے بڑا ضروری ہے کہ مجھے کیا چیزیں کرنا پسند ہیں, میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں. وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جب میں ان لیٹ سے کسی دوست سے بات کرتا ہوں یا جرنلنگ کرتا ہوں یا پوئٹری لکھتا ہوں, پوئٹری سنتا ہوں یا میوزک سنتا ہوں, یہ مجھے سمجھنا ہے کہ واٹ آر سم آف دوز تھنگس وچ آر تھیراپیوٹک ٹو می, تھیراپیوٹک فار می. میرے لیے وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جن کو کر کے میں اچھا فیل کرتا ہوں, جن کو کر کے مجھے اچھا فیل ہوتا ہے. تو میں نے وہ چیزیں بھی انڈرسٹینڈ کرنی ہے اور پھر اس حساب سے ایک سبسیکوینٹ ایکشن کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آن اے لانگ ٹرم مینر یہی پریکٹس جو ہے وہ ہمیں سیلف اویئر بناتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہی چیز ہے جو کہ ہمیں کیپیبل بنائے گی کہ میں اتنا اسٹیبل ہوں کہ اگر میں غصے میں ہوں تو دوسرے کو ہمبلی باؤنڈریز کا خیال رکھتے ہوئے میں اسے کمیونیکیٹ بھی کر سکوں اور اس میں پرابلم سالونگ کے اوپر ہوں کہ یہ پرابلم سالو ہو جائے. ٹھیک ہے. نہ کہ یہ کہ بھئی میں لڑائی کو مزید طول دوں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی وہ جس طرح اس دن کوئی روڈ ریج کی بات کر رہا تھا, روڈ ریج میں اگر آپ دیکھیں اور وہ لوگ جو کہ بالکل بے قابو ہوئے ہوتے ہیں, ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ بس وہ مارتے چلے جائیں دوسرے کو یا گالیاں دیتے چلے جائیں. دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. مطلب وہ آپ دیکھیں کہ کتنے برے حالات ہو جاتے ہیں اس پرٹیکولر روڈ ریج میں. ٹھیک ہے. کوئی آپ کو غلط کٹ کر کے چلا جائے, کچھ کر کے چلا جائے, بہت غصہ آتا ہے, آپ کو شدید غصہ آتا ہے. تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو اینڈ کیا ہے کہ پہلی چیز کہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. اور یہ دس از اے لانگ ٹرم پروسیس. دس از سم تھنگ جس کو آپ یس اگر آپ اس کو لیبل کرنا شروع کریں گے, انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں گے, فوراً بھی اس کا فرق پڑتا ہے. لیکن دس از سم تھنگ جو کہ آپ نے بلڈ کرنا ہے اپنے اندر. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک آپ کا اسکل ڈیولپ ہوگا. جیسے جیسے آپ کی ایموشنل ریگولیشن بہتر ہوگی, آپ کا ایک سوشل اسکل ڈیولپ ہوگا دوسرے سے افیکٹو وے میں کمیونیکیٹ کرنے کا کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو حل کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. ایک اور چیز مجھے یہ بتائیں کہ جو کانٹینٹ ہم کنزیوم کرتے ہیں, لائک لیٹس سے کہ ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے. اب میں ایک سیڈ کے ایک مومنٹ میں ہوں, میں اس ٹائم سیڈ فیل کر رہا ہوں اور یہ شعر میں پڑھ لیتا ہوں تو میرے گھر کے سارے دیوار مجھے وہ سیڈ ہی نظر آتے ہیں, مایوسی مزید چھائی رہتی ہے. تو ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہم ایک تو سوشل میڈیا اسکرول کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جون کے اشعار یا بہت سارے ایسے اشعار یا ہم پڑھتے ہیں پوئٹری ہو یا لٹریچر جو بھی پیس آف رائٹنگ ہو جو ہمارے ان ایموشنس کو مزید ٹریگر کرتی ہے. سو ہاؤ ڈو وی پریونٹ دیز پرٹیکولر جہاں ہمیں ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں, ہم خواہ مخواہ ہو رہے ہیں. تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس یہاں پہ ہم کیسے خود کو بنا سکتے ہیں؟ اگین میں خود آرٹ اور پوئٹری کا دل دادا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ کوئی چیز نہ پڑھی جائے یا اس کو اوائڈ کیا جائے, بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یس جو کانٹینٹ ہم کنزیوم کر رہے ہیں اگر وہ اس حد تک ہے یا اس حد تک وی آر obsessed about some particular content کہ اور اس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس نے اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ٹو افیکٹ می اینڈ مائی لائف. ٹھیک ہے. اس حد اس پوائنٹ تک کہ اب وہ میرے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو چلیں اس میں ہم یہ چیز کہیں گے کہ بھائی اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ کم کرنا چاہیے, اس میں کوئی نہ کوئی انٹرونشن کی ضرورت ہے. لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں اس طرح کی, اور خاص طور پہ ہوتا یہی ہے کہ جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ہمیں اداس چیزیں ہی یاد آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ آج کل اداسی کو بڑا رومانٹیسائز کیا جاتا ہے. ہاں وہ بہت عرصے سے کیا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بیکاز ہم ہاؤ
اداسی جو ہے وہ آپ کو پرپس بھی دیتی ہے نا. سم ہاؤ اداسی آپ کو ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آف لائف بھی دیتی ہے. اٹس ناٹ آل بیڈ, اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹو فیل سیڈ ایز ویل. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ سینس آف پرپس وہ اکثر اوقات اداسی سے آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, لیکن وہ ہے کہ پھر وہی چیز ہے کہ ہم اس سے وہ سینس آف پرپس کہیں جنریٹ کریں. ٹھیک ہے, ایک پروڈکٹیو اس کی سوچ آئے ہمارے لیے, یا ہم اپنے آپ کو اس کی طرف پروپیل کریں. اگر وہی چیز ہے کہ وہ ہمیں سرکولر تھاٹ کے اندر ڈاؤن دا ریبٹ ہول لے کے جا رہی ہے, اپنے اندر انگلف کر رہی ہے, اینڈ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس سے امپروو نہیں کر پا رہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ہارمفل. ورنہ تو وہ والی چیز ہے نا کہ وہ محسن نقوی کا جو شعر ہے کہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے, تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. کیا کہنے. ٹھیک ہے, تو وہ چیز بھی ہے کہ ایکسیس جو دوسرا ایموشن ہے ایلیٹڈ ہونے کا, بہت ہی زیادہ ہیپی ہونے کا, وہ بھی تو کہیں نہ کہیں آپ کو شاید اس پوائنٹ تک لے جائے جو کہ آپ کو ڈسٹرائے کر رہی ہو. ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ جس طرح سے آپ ہیڈنزم دیکھ لیں, ہیڈنسٹک فلاسفی جو ہے کہ بھئی یو آر آلویز فوکسڈ اینڈ obsessed on things which give you pleasure. ٹھیک ہے, ہر وقت اگر میں یہ سوچتا رہوں کہ مجھے پلیجر ہی ملے یا میں اچھا ہی فیل کروں, تو پھر میرے خیال سے ریلیونس ختم ہوتی چلی جائے گی لرننگ کی. میں لرن نہیں کر پاؤں گا اپنی چیزوں اپنی لائف سے. اگر آپ دیکھیں جو سائیکوپیتھس ہوتے ہیں, سائیکوپیتھس آر دا پیپل جن کے اندر ایمپتھی یعنی کہ دوسرے کے ایموشن کو انڈرسٹینڈ کرنے والی کیپیسٹی بالکل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یا ایٹ لیسٹ ایموشنل حد پہ نہیں ہوتی. وہ دوسروں کو ویسے تو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اپنی سوچ سمجھ سے, لیکن اس سے ایموشنلی کنیکٹ نہیں ہو سکتے, اور وہ اکثر اوقات لوگوں کو ہارم کرتے ہیں. دے آر ہارمفل ٹو پیپل. وہ لوگوں کو ہارم کر سکتے ہیں. وہ بہت سارے سائیکوپیتھس اگر آپ دیکھیں تو جن کا ذکر ہے سوشل میڈیا اور میڈیا کے اندر, تو وہ تو سیریل کلرز بھی تھے. ٹھیک ہے, اس کو ہم جب سائیکالوجی کی زبان میں ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں تو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر آتا ہے. تو دوز پیپل آر ناٹ یوزفل ممبرز آف دس سوسائٹی. وہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو آپ اگر دیکھیں تو ان کے اندر یہ ایسپیکٹ جو ریمورس کا جو ایسپیکٹ ہے وہ نہیں ہوتا, کہ وہ اگر کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں نا تو ان کو کوئی وہ دل میں کوئی برا محسوس نہیں ہوتا, ریمورس نہیں ہوتا, یا ریگریٹ نہیں ہوتا کہ میں نے کیوں کر دیا ہے. دے آر اوکے, دے آر فائن. وہ کسی کو مار بھی دیں گے خدا نخواستہ تو ان کو بس اس چیز کی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کر دیا ہے. ان کو بس صرف اس چیز کا مسئلہ ہوگا کہ یار اس کو کسی طرح سے چھپانا ہے تاکہ مجھے پولیس نہ پکڑ لے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ریگریٹ ہمیں فیل ہوتا ہے, یہ جو غم فیل ہوتا ہے, یہ ایکولی اسینشیل ہے اور ہمیں ہیومن بینگ بناتا ہے. ہاں, بس یہ چیز ہم نے مد نظر رکھنی ہے کہ جو کانٹینٹ ہم کنزیوم کر رہے ہیں اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکل رہا ہے. از اٹ ریئلی گیونگ اس میننگ؟ بیکاز پوئٹری لٹریچر اس میں بہت حد تک رونا دھونا ہے, بٹ اٹ گیوز اس میننگ, اٹ گیوز اس پرسپیکٹیو. وہ لائف کے وہ پرسپیکٹیو دیتا ہے تو جو کہ ہم نے شاید خود ایکسپیرینس بھی نہیں کیے ہوتے. ٹھیک ہے نا, ہمیں دوسروں کے پوائنٹ آف ویو سمجھاتا ہے. آپ نے وہ پوئٹری جس سے شاید آپ خود آئیڈینٹیفائی نہ کر پاتے ہوں لیکن آپ نے پڑھی ہو اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے, جس طرح سے وہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں, منیر نیازی کی جو. ٹھیک ہے, میں جب بھی پڑھتا ہوں تو گوز بمپس ہمیشہ سے ایسے ہوا, جیسے ہی پڑھتا ہوں تو مجھے ٹھیک ہے. تو سم ہاؤ ان سم شیپ اور فارم وی آر ریلیٹنگ ٹو دیٹ ایکسپیرئنس بیکاز وی فیل. ٹھیک ہے, تو غم, غصہ, یہ ساری چیزیں اچھی بھی ہیں. ٹھیک ہے, اسینشیل ہیں ہمارے لیے ایز ہیومن بینگس. جذبات کی بات کریں تو جان کا ایک شعر ہے, روح پیاسی کہاں سے آتی ہے, یہ اداسی کہاں سے آتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اداسی کہاں سے آتی ہے, یہ سوال ہم اپنے آڈینس پہ چھوڑتے ہیں. دے ول فائنڈ اٹ آؤٹ اف دے ہیو, اگر شروع سے انہوں نے ہماری اس پوڈ کاسٹ کو سنا ہے, دیکھا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو ویری مچ.